تو یہ کلام جو ہے مولانا افتخار الحق جو وحدت الوجود کے بہت بڑے عالم ہیں ان کا کلام، اور ثانی ابن العربی، کیونکہ وحدت الوجود کی تعلیم کو کلام کے اندر اتنی بہترین انداز میں بیان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وحدت الوجود سمجھتے ہیں، اور یہ نایاب کلام ہے. تو آپ جتنی مرتبہ اس کلام کی تشریح کو سنیں گے اتنی زیادہ آپ کو جو ہے نا اس میں رمز حاصل ہوگی، مزہ حاصل ہوگا. اتنا بہترین کلام ہے. جب تک چھپا ہوا تھا جبھی تک وہ راز تھا. جب تک چھپا ہوا تھا جبھی تک وہ راز تھا. اب یہاں پہ کلام کی جو زمین ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ الفاظ تھا سے استعمال کیا گیا ہے. جب تک چھپا ہوا تھا جبھی تک وہ راز تھا. تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ، یعنی کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے جو پہلے تھی. اب دادا نے جب یہ بات کہی ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ جب تک چھپا ہوا تھا جبھی تک وہ راز تھا، یعنی اب وہ چھپا ہوا نہیں ہے. راز کب تک تھا؟ وہ جب تک وہ چھپا ہوا تھا. اب وہ ظاہر ہے، اب چھپا ہوا نہیں ہے. پردہ تھا کب؟ جو پردہ کے اندر وہ ساز تھا. یعنی پردہ تھا کب؟ جو پردہ کے اندر وہ ساز تھا. ساز کہتے ہیں کسی سامان کو، کسی ایسی چیز کو جس سے کوئی آواز آتی ہو. یعنی آپ نے ہارمونیم، ڈھولک، طبلہ، یہ تمام ساز ہے. ان ساز سے کیا ہوتی ہے؟ آواز آتی ہے. اب یہاں پر ساز کے معنی تو وہ لیے جائیں گے، لیکن اصل ساز کون ہے؟ وہ تم خود ہو. کیونکہ اس چیز میں سے بھی آواز تو آتی ہے نا، کہ نہیں آتی ہے؟ کہ میوزک کی کوئی چیز سے اگر آواز آتی ہے، انسٹرومنٹ سے کوئی آواز آتی ہے، ویسے ہی تمہاری تو جسم سے بھی آواز آتی ہے نا. تم بھی تو بات کرتے ہو نا، تم میں بھی تو ہے نا سوز اور ساز، کہ نہیں ہے؟ تم میں بھی ہے. تو اب یہاں بات جو آئے گی وہ ساز ہستی کی آئے گی. یہ وہ ہارمونیم کے ساز کی بات نہیں آ رہی ہے. کس کی بات آئے گی؟ ساز ہستی کی. تو جب تک چھپا ہوا تھا جبھی تک وہ راز تھا. پردہ تھا کب؟ جو پردہ کے اندر وہ ساز تھا. یعنی یہ ساز جو ہے پردہ تھا کب؟ وہ پردہ تھا ہی نہیں کبھی، وہ تو ظاہر ہی تھا. چھپا ہوا تھا تبھی تک وہ راز تھا. اب تو وہ ظاہر ہو چکا ہے، تب وہ راز نہیں ہے. وہ تمہارے پردوں میں ہے، تمہاری آنکھوں میں پردہ ہے جو وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، اب کہ وہ تو ظاہر ہے. کہنے کو تو ظہور ہی ظاہر کا راز تھا. ظہور اور ظاہر دو چیز ہوتی ہے. ایک ظہور اس کو کہتے ہیں جو موجود ہو لیکن نظر نہ آئے. موجود ہو لیکن نظر نہ آئے. جیسے سورج یا چاند، وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن رات میں سورج چھپ جاتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سورج ختم ہو گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، ایسا کہہ سکتے ہو کیا؟ وہ سورج تو موجود ہے، ابھی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ابھی رات ہو گئی ہے، یعنی ہمارے اور اس کے درمیان میں یہ دنیا آ گئی ہے، تو نظر نہیں آ رہا ہے. اب دن میں جو ہے سورج نظر آتا ہے، چاند نظر نہیں آتا. لیکن چاند کے غائب ہو جاتا ہے، چاند بھی تو موجود ہی ہوتا ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو جیسے سورج ظہور میں آتا ہے روز صبح، تو جیسی ظہور میں آیا تو ہم کو نظر آتا ہے، تو ظاہر ہوا. کوئی چیز ظہور ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن وہ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے. کہنے کو تو ظہور ہی ظاہر کا راز تھا. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر ہو گیا، جب سورج ظاہر ہوا تو اس کا نور جو ہے ظہور میں آیا ہے، موجود پہلے سے ہی ہے وہ، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ ظاہر ہو چکا ہوا ہے. اور یہ کہنے کو ہے. یہ سب باتیں کس کے لیے ہے؟ کہنے کو. تو اب کہنے کو تو کیا ہے؟ ایک آدمی کچھ بھی کہتا ہے، تو یہ کہنے کی بات ہے. کہنے کو تو ظہور ہی ظاہر کا راز تھا. کثرت نہیں ہے آپ ہی سازندہ ساز تھا. کثرت یعنی کثرت جب الفاظ آئے گا تو اس کے اپوزٹ میں کیا آئے گا؟ وحدت. کثرت یعنی انیک، وحدت یعنی ایک. تو جیسی کثرت کہو گے تو اس کے اپوزٹ میں کیا الفاظ لینا پڑے گا ہم کو؟ وحدت لینا پڑے گا. کثرت نہیں ہے، یہ مطلب یہ انیک نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے نا، جتنا بھی ظہور ہوا ہے
یہ تمام جو آپ کو مظہر نظر آ رہے ہیں یہ کثرت میں نظر آ رہے ہیں، یعنی انیک میں نظر آ رہے ہیں، الگ الگ نظر آ رہے ہیں. تو کثرت نہیں ہے، یہ کثرت نہیں ہے، یہ انیک نہیں ہے، کثرت نہیں ہے. آپ ہی سازندہ ساز تھا، یعنی جو ساز ہے اس میں آواز ہوتی ہے تو وہ آواز کرنے والا. جیسے آپ دیکھتے ہو کہ کوئی ہارمونیم بجاتا ہے تو ایک ہارمونیم ہوتا ہے اور ایک اس کو بجانے والا ہوتا ہے، ایک طبلہ ہوتا ہے ایک اس کو بجانے والا ہوتا ہے. طبلہ خود سے بجتا نہیں ہے، ہارمونیم خود سے بجتا نہیں ہے. ویسے ہی یہ جو کثرت نظر آ رہی ہے نا، اس میں جو ساز ہے، اس میں جو آواز ہے، اس میں جو حرکت ہے، یہ سب کس سے ہے؟ وہ خود سازندہ بھی وہ خود ہے اس کا، ساز بھی وہ خود ہی ہے اس کا. یعنی ساز اور سازندہ دونوں الگ نہیں ہے. وہاں دو کی ضرورت پڑتی ہے، طبلہ بجانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے، ہارمونیم بجانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے، دو لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کثرت نہیں ہے، دو نہیں ہے، گہریت نہیں ہے وہاں پہ، کثرت نہیں ہے. آپ ہی سازندہ ساز تھا، یعنی اس کو ساز کو بجانے والا بھی وہ خود ہی تھا اور سازندہ بھی وہ خود ہی تھا. ہر چیز کو نہ پاسٹ میں لینا، پریزنٹ میں مت لینا. یہ تمام باتیں کس میں کہی جا رہی ہے؟ اس میں سرکار مولانا افتخار الحق سب کیا بات کر رہے ہیں؟ سب تھا میں کر رہے ہیں بات. تھا میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب چیزیں جو ہے نا، ہم کو یہ بات پتہ نہیں تھی، اس بارے میں پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا تو اب مجھے اس بارے میں پتہ تھا، ایسی باتیں تھی، میں نہیں جانتا تھا. یہاں تھا کی بات آ رہی ہے. حاصل ہی کو حصول کیا کچھ نہیں ملا، حاصل ہی کو حصول کیا کچھ نہیں ملا. اب حاصل یعنی میرے پاس پہلے سے کوئی چیز موجود ہے، اب میں نے دوبارہ کیا کیا ہے؟ حاصل ہی کو حصول کیا. حاصل کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، نفع، یا کوئی چیز تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو، آپ کے پاس ہے وہ چیز، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ جو چیز پہلے سے موجود ہے آپ کے پاس اسی کو دوبارہ پانے کی کوشش کر رہے ہو. یعنی جیسے ہم کہیں کہ اس رب کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ رب تو پہلے سے موجود ہے. اب وہ ہم جو پہلے سے ہم کو حاصل ہے، اب دوبارہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی آگ تلاش کر رہا ہے آگ کو، پانی تلاش کر رہا ہے پانی کو. تو جو آگ کو تلاش کرے گا تو کیا اس کو آگ مل جائے گی؟ کیا پانی تلاش کرے گا تو کیا اس کو پالے گا؟ ویسے ہی حاصل ہی کو حصول کیا کچھ نہیں ملا. یہ ملے گا کیا؟ کیونکہ غیر تو موجود ہے ہی نہیں. کوئی اگر غیر ہوگا تو ملے گا نا. تو حاصل ہی کو حصول کیا کچھ نہیں ملا، حق کی تلاش، حق کی قسم، حرص و آس تھا. یعنی جو میں حق کی تلاش کر رہا تھا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرص، آس یعنی لالچ تھی اور کچھ نہیں. بس میں چاہتا تھا کہ مجھے وہ مل جائے. ایک لالچ تھی، ایک حرص تھی میرے اندر، لیکن وہ تو میرے پاس پہلے سے ہے. اور جو میں کر رہا تھا نا، یہ کیا تھا؟ یہ ایک حرص و آس تھا. یہ پاسٹ کی بات ہے، ہمیشہ دھیان رکھنا، پورے کلام کو دھیان رکھنا. جو بات دادا کہہ رہے ہیں وہ تمام باتیں کیا ہے؟ وہ پاسٹ میں ہو چکی، یہ سب میں کر چکا. جو پہلے سے حاصل تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں. اور یہ کیا تھا؟ تو یہ میری حرص اور آج میری لالچ تھی اور کچھ نہیں. عرفان کا مدار تھا ضد اور ند پر. اب عرفان کا مدار، عرفان یعنی پہچان، اور اس کا مدار. اب مدار کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں. مدار مہینے کو بھی بولتے ہیں. مدار جو ہے وہ کنواں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کنویں پہ جو ڈول کھینچنے کے لیے لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو بھی مدار کہتے ہیں. پھر اس کو جو ہے مدار کو جو ہے گیلیکسی بھی کہتے ہیں. لیکن یہ الگ الگ اس کے معنی ہے. لیکن یہاں پہ جو معنی لیے جائیں گے نا وہ اصل سے ہے. عرفان کی جو اصل ہے، بیز ہے، بنیاد ہے، وہ ضد یعنی اپوزٹ اور ند یعنی اس جیسا. دو الفاظ آتے ہیں. ضد آ جائے گی یعنی ہم ہے تو ہمارا کوئی اپوزٹ بھی ہے، اور ایک ند یعنی اس کے جیسا. یعنی ہم نے کیا دکھایا ہے کہ غیریت کو لے لیا جب ضد پیدا کی تو، اور اللہ تو کیا ہے؟ غیریت سے پاک ہے، تو اس کی ضد نہیں ہوتی، اس کا اپوزٹ کچھ نہیں ہوتا، اور اس جیسا کچھ نہیں ہوتا، نہ ند ہوتی ہے.
تو عرفان کا مدار تھا، یعنی اس کی اصل تو کیا تھی؟ ضد اور ند پر. آپ اس کی بنیاد کو ہلا نہیں سکتے، وہ تو اسی کے اوپر تھا. سمجھا وہ اپنی اصل حقیقت مجاز تھا. اب یہ اصل جو ہے سمجھتا کون ہے؟ جس کا مجاز حقیقت والا ہے، حقیقت کو پانے والا مجاز تھا، وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے. لیکن یہ بھی تھا، یعنی میں اور تو اور میں، یہ تمام چیزیں کس میں آ رہی ہے؟ یہ ضد میں آ رہی ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ رب کے جیسا، یا ہم اس کو کثرت پہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی اس کو تلاش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. یہاں تلاش کرو یا کہیں اور تلاش کرو، تلاش تو کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں اس کی. اور جس کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سمجھا وہ اپنی اصل کو سمجھ لیا، جو حقیقت مجاز تھا، جس کا مزاج جو ہے حقیقت کو پانے والا تھا، حقیقت کی طرف دوڑ رہا تھا. اس کا مجاز، اس نے اپنی اصل کو سمجھا ہے، اور یہ بھی تھا میں ہے. سوچو تو قتل عام ہوا کس سبب سے ہے. اب قتل عام جب کہا جائے گا، اب یہاں جتنی باتیں ہوئی ابھی تک تو عرفان کی باتیں ہوئی، اب عشق کی باتیں کہا گئی، کیونکہ دادا کے کلام میں جو عرفان ہے وہ عشق کے ساتھ ہی ہے. پورا عرفان جو ہے وہ عشق میں چھپا ہوا ہے. سوچو تو قتل عام ہوا کس سبب سے ہے. قتل عام، قتل کرنے کا مراد کیا ہوتا ہے؟ قتل کا مطلب جیسے کلاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ، تو یہ ایسا نہیں کسی کو قتل کر دیا، یعنی ظاہری طور پہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کا خون ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے سمجھنے والی. کسی کو قتل کیا جائے، کسی انسان کا، جیسے ہی قتل ہو جائے اس کا، تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جائے گا، یہ کچھ اور ہوگا. یعنی اب دنیا میں کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں بچے گا، کوئی سروکار نہیں بچے گا. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ سوچو تو قتل عام ہوا کس سبب سے. اب یہاں عاشق کی بات ہے. جب کوئی عاشق کسی سے عشق کرتا ہے تو عشق ہو جاتا ہے جب اس کو، تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ماں سوائے معشوق. اب اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی خیال نہیں رہتا، نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، نہ سبب دنیا سے کوئی تعلق ہے، کسی چیز سے کوئی تعلق اس کا نہیں بستا ہے، جس کو عشق ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو قتل ہو گیا ہے، تو قتل کرنے کا مقصد یہاں پر چھری چاقو سے نہیں ہے، نگاہوں سے ہے. کیونکہ معشوق جو ہے جب قتل کرتے ہیں کسی کو تو اپنی نگاہوں سے کرتے ہیں، جس پہ نظر ڈالی اس کو مار ڈالا. تو سوچو تو قتل عام ہوا کس سبب سے ہے. محبوبیت کا کرشمہ تھی. محبوبیت کرشمہ تھی، یہ اس کا ناز تھا. محبوبیت یعنی معشوقیت. جو معشوق ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ ناز، یہ انداز ہوتے ہیں، یہ ادا ہوتی ہے، اور یہ کرشمہ ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے تھے لوگ. کیا کہتے تھے؟ کہ بولے ان سے ملو مت. جب کوئی شخص ان سے ملتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اور یہ ان میں جادوگری ہے، یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ کوئی جب ان سے ملتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جب ان سے ملتے ہیں، یعنی معشوق سے ملتے ہیں عاشق، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا قتل ہو جاتا ہے، یعنی پوری دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب وہ ماں سوائے معشوق کے اور کسی کا خیال کرتا ہی نہیں ہے. اور یہ چیز عام ہے، یعنی کسی ایک کے لیے نہیں ہو رہی ہے. قتل عام کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ہر کسی کے لیے ہے، جتنے بھی معشوق ہے، عاشق ہے، ان سب کے لیے ہے، سب کے لیے کہا گیا. قتل عام ہوا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوا ہے. اور کرشمہ کہا گیا ہے. تو کرشمہ، معجزہ، کرامت کیا ہے؟ کہ جو بھی ان سے عشق کرتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے، تو وہ ان کا عاشق بن جاتا ہے. اور یہ ان کا ناز ہے، ان کی ادا ہے، اور اس کی انہی کی ادا کے اوپر لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا قتل ہو جاتا ہے. یعنی دنیا میں پھر ان کے علاوہ، اپنے معشوق کے علاوہ کسی کا کوئی خیال نہیں بستا. یہ کہہ رہا ہے ہاتف غیبی کہ سمن بکمن. یہ کہہ رہا ہے ہاتف غیبی، یعنی غیب سے پکارنے والا، غیب سے آواز دینے والا. یہ کہہ رہا ہے کہ سمن بکمن امیون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. سمن یعنی بہرا ہو جا،
بکمون یعنی بیوقوف ہو جا، انجان ہو جا، نادان ہو جا یعنی تو سمجھدار ہے ایسا مت بتا، اور امیون یعنی اندھا ہو جا۔ 3 چیز یہ کہہ رہا ہے حاطف غیبی کہ سمن بکمن امیون۔ اب امیون کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اندھا بھی ہو جا، بہرا بھی ہو جا، اور بیوقوف ہو جا، یعنی بیوقوف کو الفاظ اگر اور چینج کر دو تو نادان ہو جا، ناسمجھ ہو جا، الگ الگ انداز میں۔ یہ کہہ رہا کون ہے؟ حاطف غیبی، غیب سے آواز دینے والا کہہ رہا ہے۔ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں نا، راز و نیاز کی باتیں، یہ سب باتوں کو کہہ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہا ہے حاطف غیبی کہ اب خاموش ہو جا، اب بول مت، سن مت، انجان بن جا، نادان بن جا، ناسمجھ بن جا، سمجھداری کی سب باتیں یہ سب مت کر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اے مجھ سے، اے جو الفاظ ہے عربی میں کہتے ہیں ہم یا، جہاں بھی استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لیے، کسی سے کہنے کے لیے، تو پہلے کہتے ہیں کہ اے، یہ پکارنے والا الفاظ ہے، کسی کو نوٹیفائی کر کے بات کرنے والے الفاظ ہے، جیسے یا ہم نے کہا۔ تو یہاں پہ کیا؟ اے مجھ سے، میں حجاب میں ہی اپنا راز تھا، یعنی یہ حاطف غیبی کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پکار کے پہلے تو خاموش ہونے کو کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے اے مجھ سے میں حجاب میں، اے مجھ سے میں حجاب میں ہی اپنا راز تھا۔ حجاب یعنی پردہ۔ اب وہ پردہ کون سا تھا؟ کوئی پردہ الگ نہیں ہوتا ہے، پردہ تو یہ تمہاری جو ہستی ہے نا، یہی پردہ ہے، یہ دوسرا کوئی پردہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ بھی تمہاری وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی، یہ تم موجود بیچ میں تھے۔ تم اگر نہیں ہوتے تو وہ ظاہر ہوتا، تو تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ خود کو رکھا بیچ میں، تو وہ حجاب ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے حاطف غیبی کہ اے مجھ سے میں حجاب میں ہی اپنا راز تھا، یعنی میں اپنا راز میں خود تھا۔ جب میں درمیان سے ہٹا، جو حجاب تھا وہ ہٹا، تو راز ظاہر ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ کہ میں تھا تو پردہ تھا، راز تو یہی موجود تھا، کہیں باہر نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی کمرے میں پردہ لگا ہوا ہے اور اندر کوئی چیز موجود ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن موجود تو پہلے سے ہے، ہم نے پردہ ہٹایا تو دکھا ہم کو۔ اگر ہم نے پردہ نہیں ہٹایا ہوتا، وہاں سے پردہ نہیں اٹھا دیا ہوتا، ہم نے ہٹایا نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا؟ ہم کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم نے وہاں سے پردہ ہٹا دیا تو ہم کو پھر اب نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اس ہستی پر اس کا جلوہ کب نظر آئے گا؟ جو پہلے سے موجود ہے، وہ راز پہلے سے موجود ہے، لیکن تم نے وہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس پردے کے اندر میں خود راز تھا، کوئی اور نہیں۔ اور یہ کہہ رہا ہے میرا حاطف غیبی، اے مجھ سے میں حجاب میں ہی اپنا راز تھا، حجاب میں تھا میں، لیکن اپنا راز میں خود تھا، جس راز کی میں تلاش کر رہا تھا۔ یہاں ساری باتیں پاسٹ میں ہے، یعنی ماضی میں۔ امروز فرت ذوق سے بسمل ہے بے خبر۔ امروز فرتے، اب ذوق، فرتے اور امروز 3 الفاظ۔ امروز یعنی آج کے روز میں۔ پہلے باتیں کس بارے میں ہوئی؟ پرانی باتیں، تھا، پاسٹ والی بات۔ اب کیا الفاظ آ گیا؟ امروز یعنی آج کے روز میں، ابھی کی بات، پریزنٹ کی بات آئی۔ اب اس سے پہلے کے جتنے بھی اشعار تھے وہ سارے اشعار کس میں آئے؟ پاسٹ میں۔ آپ نے بتا دیا کہ ایسا تھا، ویسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، ساری باتیں بتا دی۔ لیکن اب حال برا کیا ہے؟ اب کیفیت کیا آ رہی ہے؟ ابھی حال کی پہ، اب ماضی مستقبل نہیں، ابھی کیا بات آ رہی ہے؟ ماضی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ابھی حال کی۔ امروز، اس وقت۔ فرت ذوق، فرت یعنی افراد بہت زیادہ، ذوق سے بسمل ہے بے خبر، یعنی آج کے روز بہت زیادہ ذوق سے، یعنی یہ جو باتیں جو میں نے کی نا، جتنی باتیں بتائی راز و نیاز کی، یہ تمام باتوں سے بسمل ہے بے خبر۔ اب اس کو یہ سب چیزوں کی کوئی خبر نہیں۔ اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے مثال لے لو کہ جب کسی کو تلاش کیا جاتا ہے یا پانے کی کوشش کی جاتی ہے تو 2 ہوتے ہیں۔ 2 ہونے کا مطلب ہے کہ ایک وہ شخص جو تلاش کر رہا ہے، اور ایک وہ جس کی تلاش کی جا رہی ہے، متلاشی۔ 2 لوگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ بھئی تلاش بھی میں خود ہوں اور جس کی تلاش کی جا رہی ہے وہ بھی میں خود ہوں، تو مثال کے طور پہ
آم کا ذائقہ بہت لوگوں کو پسند ہوتا ہے، آم کا رنگ، آم کہتے ہی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا؟ تو آم کا ذائقہ پتہ ہے، کھاتے ہیں تو کیا ٹیسٹ آتا ہے وہ پتہ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آم کی تلاش کر رہے ہیں. برابر، آم بہت اچھا ہے، لیکن اگر آم خود تلاش کرنے نکلے تو کیا وہ آم کو تلاش کر پائے گا؟ تو آم خود ہے، اس کا ذائقہ اس میں خود موجود ہے، اس کا رنگ اس کے اندر خود موجود ہے. تو یہاں پر الگ کوئی ذات نہیں ہے، خود کا مزہ خود کے اندر ہے، خود کا ذائقہ خود میں ہے. تو یہاں پوری بات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی کی تلاش نہیں ہے. یعنی کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی آپ لڈو کھاؤ گے تو ذائقہ ملے گا، پتہ چلے گا کہ لڈو کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، لیکن لڈو کا ذائقہ لینا نہیں ہے، یہاں لڈو بن جانا ہے خود ہی. سمجھ بات؟ تو یہاں پوری بات کیا آ رہی کہ پہلے ہم نے اس کو تلاش کیا، یعنی ہم کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں، اس کے ذائقے کی، یعنی موج مستی لے رہی، یعنی ہمارے کو اس پہ ذوق و شوق آئے، موج آئے، مزہ آئے. تو ہم ذوق کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ذائقے کی طرف جا رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہاں آم کو تلاش نہیں کرنا ہے، آم تو ہم خود ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ کوئی چیز ہم اگر کھانے کی تلاش کر رہے ہیں جس میں ذائقہ ہم کو آئے گا، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہم خود ہے، ہم تلاش نہ کریں، ہم خود ہے. اس لیے کیا فرماتے ہیں؟ امروز، آج کے روز، فرتے ذوق سے، یعنی اب مجھے اس کے ذوق سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اس کے ذائقے سے لینا دینا ہی نہیں، کیونکہ اس جو ذات کا ذائقہ لینا چاہتا تھا میں، وہ ذات میں اب خود ہوں، اس سے بے خبر ہوں. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آم کو اپنے ذائقے کی خبر نہیں ہوتی ہے. کیا آم کو اپنے ذائقے کی خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو امروز فرتے ذوق سے بسمل ہے بے خبر، اب اس اپنے ذائقے کی خبر نہیں ہے، کیونکہ اب میں خود ہوں. کل خود ہی کہہ رہا تھا کہ راز و نیاز تھا، یعنی پہلے اس ذات کے بارے میں بھی کہتا تھا کہ وہ راز و نیاز تھا، یعنی راز و نیاز کی باتیں ہیں. وہ ذات حقیقی جب باتیں کی جائے تو وہ راز و نیاز تھا، لیکن آج تو وہ ظاہر ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے، یا میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے. یعنی میں تو پہلے سے ہی ہوں، میرے ہونے کے باوجود بھی میں اس کو تلاش کر رہا تھا، مجھ سے باہر کچھ نہیں ہے. تو یہ پورے کلام کا جو موضوع وہ یہی ہے کہ جو میں تلاش کر رہا تھا وہ تو میں پہلے سے تھا ہی، اور مجھے خبر نہیں تھی. لیکن جب میں نے وہ چیز کو حاصل کر لیا جو پہلے سے حاصل ہے، صرف پتہ چل جانا ہے. معرفت یہی ہے کہ میں خود ہی عام ہوں، تو مجھے نہ ذائقہ آ سکتا ہے اس کا، نہ مجھے اس کا رنگ دکھ سکتا ہے، کیونکہ میں تو عام خود ہوں. تب مجھے اس کے ذوق کی، اس کے ذائقے سے کوئی خبر نہیں.